السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے تو یہ روزہ ہے، اور روزے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ بندوں سے کچھ اور کروانا چاہتا ہے، اس راز کو سمجھنا ہوگا۔ حقیقت میں روزے کی جو شکل ہے وہ انسان کی خواہشات سے جڑا ہوا ہے۔ پیاس لگتی ہے مگر پانی نہیں پیتا، بھوک لگتی ہے نہیں کھا پاتا، یعنی روزے کی شکل میں اپنی خواہشوں کو کچلتا ہے۔ اللہ کے خوف سے وہ حلال چیزیں جو اس کے لیے حلال تھی کھا سکتا تھا، مگر یہاں اللہ کا ایک حکم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں کھانا ہے تو ہم نہیں کھاتے۔ وہ چیزیں جسے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائیں۔ جو چیزیں شریعت میں ہمارے لیے ممنوع ہیں ان چیزوں سے رکنے کی عادت ہو جائے، پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو۔ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے لیے ممنوع ہے یا حرام ہے، میں اس کو پانا چاہتا ہوں تو اس سے رک جائے۔ جیسے روزے کی حالت میں انسان اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، ویسے ہی اپنی ایک سال کی زندگی میں اس تقوی کو برقرار رکھے اور ان چیزوں سے رک جائے جس سے شریعت روکتی ہے۔ صبح سے شام تک بھوکے رہنا اگر اسی کو روزہ سمجھ لیا جائے تو یقیناً اگر انسان کی زندگی کو 100 سال بھی پورے ہو جائیں تب بھی متقی نہیں بن پاؤ گے۔ متقی بننا ہے، اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں متقی بننا ہے۔ اور یہی رمضان کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں متقی بننے کا یہ طریقہ ہے۔ وہ روزوں کا اہتمام کرو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم تقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اس مقصد کو سمجھ کر اگر روزے رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے گی، ورنہ ساری زندگی گزر جائے گی ہم صرف روزوں کی شکل میں اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ پورا کر لیا ہے، لیکن باقی جو زندگی ہماری جو ہے وہ اگر تقوی سے خالی تو بھوکے رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں کچھ اناج بچ جائے گا، کچھ پیسے بچ جائیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو سمجھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب